السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں اچھا جی، اللہ کا فضل ہے تسنیم فاطمہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ چلیے، رمضان سے متعلق گفتگو کرنی تھی آپ سے، اور یہ بھی سمجھنا تھا اور معذرت بھی کرنی تھی کہ پچھلی مرتبہ کلاس رہ گئی، تو شروع کر دیتا ہوں میں۔ یہ استقبال رمضان کے سلسلے میں رمضان کا ویلکم کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تو استقبال رمضان میں 9 اعمال ہیں، 9 عمل ہیں، 9 کام کرنا ہے۔ اس میں سے پہلا عمل تو یہ سمجھنا ہے کہ پہلا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر کیا خطبہ پڑھا۔ دوسرا عمل، رمضان آنے تک ہمیں کون سی دعا مانگتے رہنا چاہیے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ تیسرا عمل، ہمیں روزے کے مسائل سیکھنا ہے۔ چوتھا عمل، فضائل رمضان پڑھنا ہے، رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا اہمیتیں ہیں، رمضان کی فضیلت کو بھی ہمیں پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ پانچواں عمل ہے رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ اور فری کرنا ہے۔ بہت سے کام جو ہم کرتے ہیں لیکن رمضانوں کے مہینے کے آنے کی وجہ سے ہم ان کاموں کو اٹھا کر رکھ دیں گے، ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں عبادت کرنے کے لیے فارغ کر لیں گے۔ چھٹا عمل ہے کہ ہمیں کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تجوید سے پڑھنے والے کسی حافظ یا قاری کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر حافظ یا قاری کا انتخاب نہ ہو سکے تو ہمیں قرآن کریم میں اگر ہماری غلطیاں ہیں تو یوٹیوب پر مفتی اعظم قاسمی صاحب کی قرآن سیکھنے کا باقاعدہ ویڈیو چلی ہوئی ہیں، اس میں سننا ہے اور اس کو سن کر اپنے قرآن کو درست کرنا ہے۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنا ہے۔ ہم چھوٹے بڑے، اگر بڑے گناہوں سے بچے تو اللہ کا فضل ہے، چھوٹے گناہ سے جو ہم سے ہو جاتے جانے انجانے میں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، یہ ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے یہ کوئی ایک پلاننگ کرنی ہے۔ آٹھواں عمل، شعبان کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ کچھ ہی دنوں میں شعبان کا مہینہ ہوگا۔ شعبان میں بھی ہمیں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے اور اپنے آپ کو روزوں کے رکھنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ نواں عمل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 29ویں شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ 9 عمل کرنے ہیں۔ اب ان 9 عمل میں سے ہر ایک کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ جی السلام علیکم، ہلو، وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ تو پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں خطبہ دیا اور صحابہ اکرام کو رمضان کے لیے کیسے تیار کیا۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھیں کہ رمضان المبارک ہم مسلمانوں کے لیے ایک مہمان ہے، اور ہر اچھا میزبان کہتے ہیں جس کے یہاں پر مہمان آئے، تو ہر اچھا میزبان مہمان کا استقبال کرتا ہے، خاص طور سے وہ مہمان جو تھوڑی سی میزبانی کروا کر بہت کچھ مہمان کو دینے کے لیے آتا ہے، تو اس مہمان کا تو بہت ہی استقبال اور ویلکم کیا جاتا ہے۔ رمضان بھی ایسا ہی مہمان ہے جو تھوڑی سی عبادات کا وقت ہم سے لے کر ہمیں
وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے جو 11 مہینوں میں بہت سی محنت، بہت سی ریاضت، بہت سی عبادت کر کے بھی ہم نہیں پا سکتے۔ اب ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ استقبال رمضان کے عنوان کے تحت ہمیں یہ 9 عمل کرنے جو آپ کو میں نے بتائے۔ ان میں سے پہلا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا۔ شعبان یعنی جسے شب برات کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اصل نام شعبان المعظم ہے، تو شعبان کی آخری تاریخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے متعلق جو بیان فرمایا اور رمضان کے فضائل سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث یہاں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اس کو سن لیں تاکہ اس مبارک مہینے کی اہمیت اور اس میں کچھ کرنے کا جذبہ اور امنگ پیدا ہو۔ پہلا خطبہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، یعنی آنے والا ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے یعنی شب قدر۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی مرتبے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کو باعث ثواب کر دیا۔ تیسرا، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ 5 کا اور فرمایا، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ باہمی رواداری اور غم خواری کا ہے، باہمی ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، مومن کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ جو ہے افطار میں جاتے ہی نہیں، اگر افطار میں جاتے تو اپنی کھجور الگ سے لے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ان کی کھجور سے افطار کر لیا تو ہمارے روزے کا ثواب چلا جائے گا، تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائیں تو روزے دار کو افطار کرانے والے کو 2 فائدے ملیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ دوسرا، دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنے گا اس کا افطار کرانا، اور تیسرا یہ فرمایا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنی فراخی نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اتنے رچ نہیں ہے، مالدار نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائیں۔ کیونکہ یہ سوال تو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں روزے دار کو افطار کرانے کا مطلب یہ کہ لمبا سے دسترخوان لگا ہو اور اس پہ طرح طرح کے آئٹم ہو، طرح طرح کے پھل فروٹ ہو، طرح طرح کی نعمتیں ہوں۔ یہی صحابہ اکرام نے سمجھا اور پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے اتنے وسعت والے، گنجائش والے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ افطار کرا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک روزے دار کا روزہ صرف ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے گھونٹ ہی سے کھلوا دے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ روزے دار کو بھی ثواب پورا ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا۔
اور اس مہینے کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، عربک میں عشر 10 کو بولتے ہیں، 10 عشرہ، پہلا عشرہ پہلے کے 10 دن رحمت کا ہے، اور دوسرا حصہ یعنی دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ آخر کے 10 دن دوزخ سے آزادی کے۔ اور جو شخص اپنے خادم، ملازم، نوکر، سروینٹ سے اس مہینے میں کام کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 4 کام زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو لوگے۔ 2 کام تو ان 4 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، کلمہ بہت پڑھنا اور استغفار کی کثرت، یہ 2 کام ایسے ہیں جن سے اللہ کو راضی کرنا جائے گا۔ اور جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، یعنی جن کی تمہیں بہت ضرورت ہے، وہ ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پہلا خطبہ تھا جس میں آپ نے یہ فضیلت رمضان کے بارے میں بتائی۔ دوسرا خطبہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگوں ماہ رمضان آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اس مہینے میں طاعات یعنی عبادتیں، حسنات، نیکیاں، بھلائیاں، عبادت کی طرف تمہاری رغبت اور تمہاری چاہت کو اور تمہاری مسابقت کو دیکھتے، تمہارے شوق کو دیکھتے، اور مسرت و خوشی اور فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، ان فرشتوں کو جنہوں نے انسان کی تخلیق پر یہ کہا تھا، یہ فرمایا انسان کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں دنگا کریں گے، فساد کریں گے اور قتل و غارت گری کریں گے اور اپنے نفسانی خواہشات پر چلیں گے، اے اللہ ہم تو تیری عبادت کے لیے بنے، ہم عبادت تو کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تقدیس بیان کرتے، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہی وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ اللہ اپنے بندوں کی عبادت کے شوق کو دیکھتا ہے، عبادتوں کی طرف ان کے دوڑنے کو دیکھتا ہے، تو انتہائی خوشی کے ساتھ، پراؤڈ کے ساتھ، فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو دکھاتا بھی ہے۔ تو اے لوگوں ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نیکیاں دکھاؤ، یعنی عبادات اور بھلائیوں، بھلی باتوں کی کو کثرت سے کرو۔ بلا شبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس مہینے میں بھی
اللہ جل شانہ کی اس رحمت سے محروم رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا۔ اب فضائل رمضان کا یہ دوسرا عمل میں نے بتایا تھا، دوسرا عمل تھا فضائل رمضان۔ تو فضائل رمضان کے بارے میں رمضان کے 5 خصوصی انعامات۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک ایک خوشبو ہے اور اللہ تعالیٰ نے عجیب مشک بنایا۔ ہرن کے نافے اور ٹھوٹی میں جو خون جمع ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے خوشبو بنا دیا، تو اس کو مشک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو، اسمیل جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری فضیلت اور دوسرا انعام، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا انعام، جنت ہر دن ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھا انعام، اس مبارک مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرنے میں شیاطین سے کم نہیں ہوتا۔ نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس کا مطلب یہ کہ خواہشات، دل میں جو پیدا ہونے والی آواز ہوتی ہے اسے نفس اور ضمیر کہتے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جس کا ذکر 13ویں پارے میں آیا، وما ابرئ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، یہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، کوئی تمہارا کیا بگاڑ ہے، کسی کو کوئی تمہارے پاس نہیں ہے، کر لو کر لو۔ نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جائے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کے معنی ملامت کرنے والا، احساس دلانے والا۔ گناہ کرنے کے بعد احساس ہوتا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا، فرشتوں نے لکھ لیا ہوگا، لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اس کی سزا کتنی ملے گی۔ نفس لوامہ جو گناہ کرنے پر افسوس کرتا ہے، ندامت کرتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے ایگری کرتا ہے، نفس لوامہ۔ ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جو اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے، سکھ ہو دکھ ہو اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو۔ یہ نبیوں کا اور بزرگان دین کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ نفس امارہ بھی ہے جو برائی کر لیتا ہے، لیکن بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن نفس لوامہ کے متوجہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا لیکن انسان کا نفس جو ہے گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت، یہ ہر شخص جو ہے، ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے رمضان میں کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں اور عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 5واں انعام، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے کی مغفرت کی جاتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ یعنی جس رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے، تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ شب مغفرت، شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، شب مغفرت یعنی مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو
کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، یعنی یہ اس سے مراد چاند رات کی رات ہے۔ بہرحال تو یہ 5 انعامات ہوئے۔ اسی طریقے سے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت یعنی جنت کے دروازے کے ہیں کی جگہ ابواب رحمت ہے۔ باب کے معنی عربک میں دروازے اور ڈور کے آتے ہیں، اسی کی جمع ابواب۔ تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ کا منادی پکارتا ہے۔ منادی کہتے ہیں آواز لگانے والے کو، کیونکہ ندا کے معنی ہی آواز کے آتے ہیں۔ منادی آواز لگانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کا منادی پکارتا ہے اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا، آگے آ، اور اے بدی اور برائی کرنے والے، بدی کو بدکرداری کے شوق رکھنے والے، بدی سے گناہوں سے رک، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ جنت کو رمضان کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کی خوشبو کی، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، مثیرہ، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کی بالکنیوں میں بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، یہ رضوان جو ہے وہ جنت کے داروغہ اور گیٹ مین کا نام ہے رضوان۔ تو حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی شانہ جنت کے داروغہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک نام ہے جنت کے داروغہ کا، کہ مالک یعنی جہنم کو دوزخ کے اور جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم اور دوزخ کے دروازے بند کر دے، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ
اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق اور زنجیر ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہ تھا پہلا عمل۔ دوسرا عمل، رمضان آنے تک کون سی دعا مانگنی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ جو مہینہ کونوں کا چل رہا ہے اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں، اس کا اسلامی نام ہے رجب المرجب۔ آج تو خیر 27 یا 28 تاریخ ہے رجب کی۔ پیارے آقا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو پیارے آقا یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو یہ دعا اگر ہم نے نہیں پڑھی ہے لیکن اب پڑھ لیں تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ رجب کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں بھی یہ دعا پڑھنی ہے۔ پیارے آقا بڑی کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کہ کیوں؟ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے ارے کنڈے کب کے، کنڈا کون سا مہینہ آئے گا، آج کنڈے کی تاریخ کیا ہے، کنڈے کا چاند کب ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہی احساس نہیں ہے کہ ہمیں رجب کے مہینے کو شروعات میں کیا پڑھنا ہے، پیارے آقا نے کس چیز کی دعا مانگی۔ تیسرا عمل، روزے کے مسائل سیکھنا۔ جو چیز فرض ہو اس کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، اور جو واجب ہو، جو جس چیز کا کرنا واجب ہو اس کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے۔ لہذا جن پر روزہ فرض ہے وہ رمضان سے پہلے ہی روزے کے ضروری مسائل سیکھ لے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ صرف مکروہ ہوتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں، مباح ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسائل سیکھیں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے، لیکن سیکھنے کی فکر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ فکر کر لینا ہی اور سوچ لینا ہی اور ارادہ کر لینا ہی استقبال رمضان کا تیسرا عمل بن جائے گا۔ چوتھا عمل، فضائل رمضان کا پڑھنا۔ رمضان کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب اس کے فضائل ہمیں معلوم ہوں گے، ذہن میں تازہ ہوں گے، اور وہ فضائل کو، اور یہ تازہ کب ہوں گے؟ وہ فضائل کو بار بار پڑھنے اور سننے سے ہوگا۔ لہذا کوئی بھی کتاب فضائل رمضان سے متعلق آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے عنوان سے لکھی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ رمضان ختم ہونے تک روزانہ 10-15 منٹ تک اس کو پڑھیں اور گھر والوں کو بھی سنائیں، تاکہ گھر والوں کو بھی یہ پتہ لگے کہ رمضان المبارک کس قدر برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ پانچویں چیز جو بہت اہم ہے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، فری کر لینا۔ 11 مہینے دنیا کے کام کاج کیے، رمضان کے ایک مہینے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں۔ اگر اسکول وغیرہ میں ملازمت کر رہی ہیں تو 1 مہینے کی چھٹی لے لیں، کلاس وغیرہ کر رہی ہیں تو کہہ دیں مفتی صاحب ہم جو ہے ایک مہینے تک نہیں پڑھے۔ کم از کم اگر چھٹی نہیں لے سکتے تو اتنا ضرور کر لیں کہ اپنی جو دنیاوی مشغولیتوں کو جتنا ہو سکے کم کر لیں، جتنا بھی کم کر سکتے ہو کم کر لیں، اور جن کو ہمیں بعد میں کرنے مؤخر کرنے کا ہے تو ان کو مؤخر کر لیں، رمضان کے بعد کریں۔ جو کام چاہے خامخواہ رمضان میں کیے جاتے ہیں، بلا مطلب رمضان میں کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عید کی تیاریاں ہیں وہ بھی شعبان ہی میں کر لیں۔ رمضان کے مبارک لمحات، خاص طور پر شب قدر کی مبارک راتیں
بازاروں میں، شاپنگ مالوں میں ضائع کرنا انتہائی محرومی کی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہو محرومی کی بات، رمضان المبارک کی شب قدر کی راتوں میں ان جگہوں پر جایا جائے جو اللہ کے نزدیک انتہائی بری اور ناپسندیدہ ہے۔ حدیث ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ جگہوں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں، اور جگہوں میں سب سے بدترین جگہ یہ شاپنگ مال اور بازار ہیں۔ لہذا جو بھی شاپنگ کرنی ہے عید وغیرہ کی وہ ابھی کر لیں، رمضان سے پہلے ہی اس کے لیے فکر کریں، اور کوئی پلاننگ کر لے، کوئی لائحہ عمل تیار کر لے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، دنیا سے منہ موڑ لینے والا مہینہ ہے۔ اور صفائی ستھرائی سے متعلق، چونکہ خواتین پر کھانے پکانے، گھر کے صفائی وغیرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ایک مرتبہ گھر کی پوری صفائی کر لیں۔ مثلا سارے گھر کی الماریاں صاف کریں، جالے اتاریں، قالین وغیرہ اگر میلے ہوں وہ دھو لیں، صوفہ یا کشن، بیڈ کور وغیرہ سب دھو لیں، تاکہ رمضان میں اس قسم کے کاموں میں وقت ضائع نہ ہو اور عام معمول کی صفائی سے ہی گھر اجلا اور صاف نظر آئے۔ کھانے پکانے سے متعلق، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خواتین کا کام عام روٹین سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین کچن